الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن دو طرح کی دعوت دیتا ہے، ایک دعوت دیتا اہل ایمان کو، ایک دعوت دیتا تمام انسانوں کو۔ جب دعوت عام اللہ پاک فرماتا ہے تو یا ایھا الناس کہہ کر دعوت کرتا ہے، یا ایھا الناس اے لوگو، اور جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں تو پھر انہیں دعوت عمل دیتا ہے۔ یہاں اللہ پاک تمام انسانوں سے فرما رہا ہے، لوگو اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو، پوجا کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق فرمائی ہے، اور تمہیں ہی نہیں جو تم سے اگلے تھے انہیں بھی اسی نے پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے، یہ آس کرتے ہوئے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ ذرا غور تو کرو اے لوگو کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، جس زمین پر تم اپنے مکان بناتے ہو، اسی زمین میں تمہارے راستے ہیں جس سے چل کر ایک دوسری جگہ پہنچ جاتے ہو، اسی زمین سے تمہاری غذا نکالتا ہے، اسی سے تمہاری تخلیق کی ہے، اسی میں تمہیں بھیج دے گا، اس سے دوبارہ نکال لے گا۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ تو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو عمارت بنا دیا، آسمان سے پانی اتار دیا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو نکال دیے۔ شکر کرو اس پروردگار عالم کا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے جانتے بوجھتے برابر والے نہ ٹھہراؤ، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا ساجی کوئی نہیں، اللہ تعالی فرمانے والا اس کا برابر والے مت ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے۔ وہ کہتے تھے محمد رسول اللہ نے جو ہے اپنے آپ ہی اپنی طرف سے بنا کے سناتے ہیں، اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے گا کہ اگر تمہیں کچھ شک ہے اس کلام اللہ میں، اس کلام میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے، تو تم اس کے مثال من مثلہ ایک ہی صورت لے آؤ۔ تمہیں اللہ پاک چیلنج کرتا ہے، میں مشرک مکہ، جبکہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ نے اسے اپنے جی سے بنا لیا ہے، تو اللہ تمہیں چیلنج کرتا ہے تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اس کے مثال ایک ہی صورت لا کر دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے مددگاروں کو، اپنے تمام حمایتیوں کو، اپنے تمام دانش مندوں کو اکٹھے کر لو، بلا لو اور ایک صورت لے آؤ۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، لا ہی نہیں سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو، اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو، ہرگز لا نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، ڈرو جہنم کی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بنیں گے۔ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بنیں گے۔ اعدت للکافرین، اور وہ آگ تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو انہیں جو ایمان لائے، خوشی سنا دو جو ایمان لائے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑ دیا گیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد عمل نیک کرے۔ اَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغ ہیں، نعمتوں والے باغ، رحمتوں والے باغ، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کن کے لیے ہیں وہ باغ؟ وہ ان کے لیے ہیں جو ایمان لائیں اور ایمان لا کر نیک عمل کریں، جن عملوں کے کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جائیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ انہیں ایسی جنتوں میں، ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جس میں ہر طرح کی نعمتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، جنتیوں کو جب کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے اس باغ میں سے، اس جنت میں سے، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ صورت میں تو ملتا جھلتا ہوگا، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ یہاں دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا، لیکن ذائقہ اس کا بہت عجیب و غریب ہوگا، بہت شاندار ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاک بیویاں بھی دی جائیں گی۔ ان جنتی محلوں میں، ان جنتی باغوں میں اللہ پاک ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، برائی سے بچنے والوں کو انہیں نیک بیویاں عطا فرمائے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا مبعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ ان سے حیا نہیں فرماتا مثال سمجھانے میں وہ کیسی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ وہ کہتے تھے مشرکین مکہ، وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی چھوٹی سی چیز کی مثال اللہ پاک نے اتنی بڑی کتاب قرآن میں دی، اللہ نے فرمایا نبی فرما دو، اللہ نہیں شرماتا چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دینے کو، تاکہ بات، اللہ مثال اس لیے بیان فرماتا تاکہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ جو ایمان لائے محمد رسول اللہ پر، وہ تو جانتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے اور حق ہے، سچ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، رہے کافر وہ یہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں، ایسی مثال میں اللہ کا کیا مقصود ہے، کیا مقصد ہے؟ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہدِی بِهِ کثیرا، تو اے نبی فرما دیجیے گا اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو اس سے گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ پاک سے جو ہدایت طلب کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہی طلب کر دیتا ہے تو اس کے لیے شیطان کی مزہ آتی ہے، وہ اسے گمراہ کر دیتا۔ نیت تمہاری ہے، کیونکہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمالوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہوگا، جیسا اس سے ارادہ کرو گے اللہ تمہارے ارادوں کے ساتھ ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے وہ انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، بے حکم ہیں، نافرمان ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اور وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کا پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جس کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے،
اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یعنی نمبر 1 آیت میں اللہ فرماتا ہے جو عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا جوڑنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جو یہ 3 کام کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان والے ہیں، خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، فرمایا بھلا بتاؤ تو کیا تم اس خدا کا انکار کرو گے، اس کے منکر بن جاؤ گے حالانکہ تم تو مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اسی اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے، اس کا انکار کر رہے ہو، جبکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی اللہ تمہیں مار دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں وہ جلا لے گا، پھر اس کے پاس پلٹ کر جاؤ گے۔ تو جب وہاں پہنچو گے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو اس کی نافرمانی کر کے، اس کے رسول کے نافرمان بن کر اگر اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوگے تو کیا انجام ہوگا؟ خسارے کے علاوہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب محمد رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرما اور قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ذرا غور تو کرو اے لوگو، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ سورج تمہارے لیے بنایا، یہ چاند تمہارے لیے بنایا، آسمان تمہارے لیے بنایا، زمین تمہارے لیے بنائی، تمام کی تمام نعمتیں تمہارے لیے بنائیں، لیکن تمہیں اس نے اپنے لیے بنایا۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر آسمان کی طرف استوا قصد فرمایا تو ٹھیک آسمان بنا دیے، لیکن آسمانوں کی کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا کس طرح کے بنائے، مگر بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر شے سے باخبر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا اے فرشتو، اے ملائکہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا، بولے کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خونریزیاں کرے گا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تو ایسے کو بنا گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خونریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں جس کا تمہیں معلوم نہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، پھر تمام چیزوں کو، تمام شیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا ان کے نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتہ اللہ پاک نے فرمایا میں زمین میں اپنے ایک نائب بھیجنے والا ہوں،
تو فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خریجہ کرے گا، جبکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسی تیری مرضی اللہ پاک، لیکن فرشتوں نے عرض کر دیا اللہ پاک کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا، نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خریجیاں کرے گا؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فرشتوں اے ملائکہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، پھر ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا ذرا ان کے نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، عرض کیا اے پروردگار، اے خالق کائنات، اے رحمان الرحیم، تو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، بس اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو یہ علم حکمت والا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا آدم، اللہ نے فرمایا آدم بتا دے انہیں سب چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، تو حضرت آدم نے انہیں تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ قال الم اقل لکم انی، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں انی عالم غیب السماوات والارض، جانتا ہوں آسمان زمین کی سب چھپی چیزیں۔ میں نے تم سے فرشتوں میں کہتا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی سب چھپی ہوئی چیزیں۔ وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو چیز ظاہر ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو چھپی اندر ہے، وہ بھی جانتا ہے کل یہ کیا کرے گا، وہ اسے بھی جانتا ہے جسے یہ خود بھی نہیں جانتا۔ وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، منکر ہو گیا، واستکبر، غرور کیا، گھمنڈ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے فرمایا آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں چاہو، تمہارا جو جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا، مت قریب ہونا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے ان سے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ شیطان نے وسوسہ ان کے دل کے اندر ڈالا کہ یہی کوئی خاص چیز ہے کہ اسی کے پاس قریب ہونے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا وسوسہ ڈالا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہے، یہ دشمن ہے اولاد آدم کا زبردست دشمن، اس دشمن سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ اور ہم مانگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے پروردگار عالم اس دشمن سے، اس مردود سے جو تیری بارگاہ سے رجم کر کے نکالا گیا، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا، اللہ پاک نے فرما دیا اترو یہاں سے، اب ایک وقت تک تم زمین میں رہو گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تو ہے بہت توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت مہربانیاں فرمانے والا۔ وہ کلمے کیا تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے تھے، اس ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ وہ کلمے تھے قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
وہ کلمے یہ تھے، کہا دونوں نے اے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے حکم کر دیا، فرمایا تم جنت سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت جاگی، میرے پیغمبر جائیں گے، کتابیں جائیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کر لے گا، پیروی کر لے گا، وہی کامیاب ہوگا، اور کامیابی کیا ہوگی؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کسی طرح کا ڈر ہوگا، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی حزن بھی نہیں ہوگا، کوئی ملال بھی نہیں ہوگا، کوئی صدمہ بھی نہیں ہوگا۔ اس دن جس دن لوگ بڑے پریشانی کے عالم میں ہوں گے، انہیں کوئی صدمہ نہیں پہنچے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کریں گے کفر، میری اس بھیجی ہوئی ہدایت کے کافر ہو جائیں گے، منکر ہو جائیں گے، اس کو نہیں ماننے کے، ان کا کیا ہوگا؟ اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے تمام کے تمام اصحاب نار والے ہوں گے، یہ تمام کا تمام گروہ، تمام کی تمام جماعت آگ والی ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔